ہاں تو میں بتا رہا تھا فن لینڈ میں انہوں نے کیا کیا, آن لائن وہ سیٹ اپ شروع کیا کہ بچوں کے ہاتھ میں ٹیب ہوگا اور بس کمپیوٹر پہ ہی آن لائن, ٹیچر بھی ریکارڈڈ ٹیچر. تو میں نے اپنے ایک دوست ہیں ٹیچر ہیں, ان سے تصدیق کروائی, تو انہوں نے بتایا کہ ایسا تھا, تو اس پہ پھر کنٹرول کیا گیا ہے. ان کو جب بھیانک نتائج سامنے آئے نا کہ بچوں کی کھوپڑی کیا ہو رہی ہے اس سے, ہر وقت ٹیب سامنے رکھ کے کھوپڑی کیا ہو رہی ہے, خراب, تو اب وہ آن لائن ہے, ٹیب کا استعمال بھی ہے لیکن محدود استعمال ہے. لے کر کس پہ آ گئے وہ دوبارہ, کتابوں پر. تو اس لیے یہ جو موبائل ہر وقت ٹھک 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 چل رہا ہوتا ہے نا, اس سے کھوپڑی خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. ہم بار بار آپ سے ایک بات کہتے ہیں, دیکھو موبائل یا اینڈرائڈ موبائل, اسمارٹ فون یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنے سے پہلے سوچا کرو میں کیوں بیٹھ رہا ہوں. یہ گھوڑے کی طرح ہے, گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے سوچتا ہے کدھر جانا ہے, کیونکہ اگر بیٹھنے سے پہلے نہیں سوچا تو پھر گھوڑا بتائے گا تو نے کدھر جانا ہے. آپ کو پتہ نہیں, آپ گھوڑے پہ بیٹھ گئے, گھوڑا بھی تیز رفتار. ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا, بہت تیز رفتار گھوڑا تھا, میں نے اس کو بتایا ادھر جانا ہے, میں ادھر چلا گیا. اچھا گھوڑے کی وہ زین بھی نہیں تھی, یعنی بالکل اس کی ننگی پشت پہ بیٹھا میں, صرف وہ تھے اس کے نہیں ہوتے جو پاؤں پھنسانے والے. ہم جب سیدھا سیدھا گئے تو میں نے گھوڑے کو گھمایا, اس کو سمجھ میں نہیں آیا, تو وہ لے گیا میں کہیں کچے میں. اب مجھے لگا تھا کہ اسی گڑھے میں گرے گا, تو اس سے پہلے کہ وہ ہمیں گراتا ہم نے کہا خود ہی چھلانگ لگا کے گر جاؤ. تو یہ پرانی بات ہے, اس وقت ہم بالکل پھریرے سے ہوا کرتے تھے, باریک سے ہوتے تھے. لوگ کہتے تھے ہیں بھی, پتہ نہیں ہے, کنفرم نہیں ہے, اتنا باریک ہوتا تھا میں. تو 23-24 سال عمر تھی میری, تو بہت باریک سا تھا میں. تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ گھوڑا مجھے گھما کے کہیں گرائے, میں خود گر جاؤں تو زیادہ بہتر ہے. تو میں نے خود چھلانگ لگائی. تو وجہ کیا ہے, گھوڑے کو آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہاں تک کہ آگے دیوار تھی, آگے گھوڑے کو پتا نہیں تھا, تو اس نے پھر اپنی مرضی سے جانا شروع کر دیا. تو یہ جو میڈیا ہے نا, اسمارٹ فون ہے, یہ بھی گھوڑے کی طرح ہے. اگر آپ نے اس کو پہلے گائیڈ نہیں کیا کہاں جانا ہے, تو پھر آپ آ کے بیٹھ گئے, یہ آپ کو لے جاتا رہے گا. ایک کلپ دیکھو گے, دوسرا کلپ دیکھو گے, تیسرا کلپ دیکھو گے. جتنے ماہر نفسیات ڈاکٹرز ہیں آپ ان سے پوچھو, یہ آپ کے دماغ کو ایسا ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے نا, ایسا ڈیمیج کہ باولے ہو جاؤ گے, پاگل ہو جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. اور چھوٹے بچوں کے لیے تو انتہائی زہر ہے. بچوں کے بے ہوش ہونے کے واقعات بھی آ رہے ہیں سامنے, بے ہوش ہو جاتے ہیں, ماں باپ پریشان ہے کیوں ہو رہا ہے بھائی, تم سارا دن اسکرین موبائل دیکھتا ہے وہ چھوٹا بچہ, سارا دن وہ ایل ای ڈی کے سامنے. بچے جب کارٹون دیکھتے ہیں نا تو اس کارٹون کی دنیا میں گھس جاتے ہیں, وہ ان کو یہ نہیں لگ رہا ہوتا فیک ہے, وہ سمجھتے ہیں اوریجنل یہ ہے, اور یہ ہمارے ابا کارٹون ہے, اما کارٹون ہے. آپ مذاق سمجھ رہے ہو, حقیقت یہی ہے. بچہ اس اسکرین کو اوریجنل میں لے رہا ہوتا ہے, وہ اس دنیا میں کھو جاتا ہے. وہ کوئی ڈراؤنی چیز دیکھے گا, رات کو خواب میں دیکھے گا, وہ اس کے دماغ میں اتر. اور پھر یہ جو بچپن کی دماغی بیماریاں, یہ موت تک جاتی نہیں ہے. بچوں کو اسکرین سے ہٹاؤ, بچوں کو مٹی میں کھلاؤ, ننگے پاؤں کیچڑ اٹھا اٹھا کے تھوپے ایک دوسرے پہ. یہ ہے بچوں میں ایسا چھوئی موئی بنا دیا ہے بچوں کو, ہر وقت ایسا بالکل صاف ستھرا کر کے, نیٹ کلین کر کے ان کو کمپیوٹر کے سامنے باقاعدہ جیسے کوئی قرآن خوانی ہو رہی ہے یہاں پہ, نہلا دھلا کے اس کو پورا تمیز سے بٹھاتے ہیں اور کارٹون لگا دیا سامنے. وہ کارٹون ہی بنے گا تھوڑے دنوں میں. وہ اس کو کھیلو, گلی محلے میں جائے بچوں کے ساتھ کھیلے. تم ایک تو بہن بھائی بھی نہیں دیے اس کمبخت کو, ایک بھائی ہے اس کے 6 سال کے بعد ایک بہن ہے, اس کو اپنے قریب العمر کوئی مل ہی نہیں رہا کھیلنے کے لیے, وہ تو ویسے ڈپریشن میں جائے گا. پھر بچوں سے بھی نہیں کھیلنے دیتے اس کو ایسا. مجھے یاد ہے یہ الخدمت ہاسپٹل ہے نا, اس کے ساتھ ایک پارک ہے. ایک بچہ چھوئی موئی اسی برگر فیملی کا, کہیں بےچارا پہلی دفعہ وہ پارک میں سیڑھیوں پہ ہلکا سا چڑھ گیا. اس کے اسٹائل سے ایسے ہی لگ رہا تھا زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا. گرا ہے, ہلکی سی خراش آئی ہے, اتنی سی معمولی سی. اس کی ماں کی جو چیخیں تھی نا, اف, ہاسپٹل میں لے کے آئی, ہاں ڈاکٹر صاحب میرا بچہ میرا بچہ. میں نے کہا کیا ہو گیا یار, ہمارے دور میں تو لونڈے لپاڑے بادام توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھا کرتے تھے, اکثر کے پرزے الائنمنٹ آؤٹ رہتی تھی. ہم نے خود بادام کے درختوں پہ چڑھے ہیں, یہاں سے پتھر مارے, لگا کسی, اللہ معاف فرمائے, کسی انکل کے سر پہ. اس نے اتنا زور سے نہیں لگا, اس نے جو ہمارے لگایا.
وہ اس کے اتنی زور سے نہیں لگاتے جتنا ہمیں لگا. خیر یہ تو بہت بےہودہ حرکت ہے, پتھر وتھر نہ مارنے دے بچوں کو, سرور پھٹ جائے گا. لیکن بھائی بچوں کو بچوں والے کام کرنے دو, ان کو لڑائی جھگڑا کرنے دو, چمیٹے شمیٹے مارنے دو. بچے اچھلتے کھیلتے مارتے پیٹتے شکایتی ٹٹو بھی بننے دو ان کو چھوئی موئی مت بناؤ, ایک دم نیٹ کلین کر کے ہر وقت کمپیوٹر کے سامنے. ماں باپ ایک تو پیدا کر نہیں رہے بچے, اوپر سے ایک آدھ بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہاں ایکچولی بہت مشکل کام ہے بھائی, ایسے بنا رہے ہوتا ہے. مفتی صاحب پال کے دکھاؤ نا بچے تمہیں. اب ہم تو پالے 19 پالے, ہم نے سارے کام بھی کر رہے ہیں, بچے بھی پل رہے ہیں, اللہ کا فضل ہے, اللہ نظر بد سے بچائے. کیسے پالے ہیں؟ کھیل کود رہے ہیں بچے, کرکٹ بھی کھیلتے ہیں, فٹ بال بھی کھیلتے ہیں, مارم پیٹی بھی ہوتی ہے, روتے بھی ہے, چیختے بھی ہیں, ہنستے بھی ہیں, سب کچھ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اس طرح بچہ پلتا ہے. یہ تم لوگوں نے کیا, ایک بچہ ہے اس کو لیے بھی اتنی ٹینشن, بہت مشکل ہے, سارا دن LED کے سامنے بٹھا دیا اس کو. تو یہ ماں باپ اپنی ٹینشن بچانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یہ. تو اپنی ٹینشن بچانے کے لیے بچے کی کھوپڑی کا بیڑا غرق مت کرو, اور نہ اپنی کھوپڑی کا بیڑا غرق کرو. فزیکل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپاؤ, اور تھوڑا بہت موبائل بھی دیکھ لینا چاہیے, لیکن یہ سوچ کے دیکھنا چاہیے کہ میں نے دیکھنا کیا ہے, یہ پہلے فیصلہ کرو. ورنہ موبائل تمہیں ایسی جگہوں پہ لے جائے گا, گناہ بھی کروائے گا تم سے, اور تمہاری دماغ اور کھوپڑی کو بھی کیا کر دے گا, خراب. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.